میاں نواز شریف العزیزیہ ریفرنس سے بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کی ہے اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے باعزت بری کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینئر قانوندان اعظم نذیر طاہر صاحب نے جوائن کیا۔ بہت شکریہ اعظم صاحب، اپنے وقت دیا ہمیں۔ اب کیا یہ سمجھا جائے کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، یا پھر یہ سپریم کورٹ جو 62(1)(f) کے تاحیات نااہلی کا معاملہ دیکھ رہی ہے اس میں یہ سیٹل ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، جو تو 232 میں ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 میں جب جون 2023 میں پارلیمان نے ترمیم کر دی، تو میں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ سیکشن 232 میں ترمیم کے بعد وہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ کنورٹ ہو گئی 5 ایئرز میں، کیونکہ جولائی 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا۔ اگر اس نااہلی کو مان بھی لیا جائے تو وہ 2022 جولائی میں ان کے 5 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ اب کل جو معاملہ آیا عدالت عظمیٰ کے سامنے، اس میں اور زیادہ میں کہتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی اس معاملے کی، اور آپ نے دیکھا جو ریمارکس بھی تھے، ایون جو انہوں نے شارٹ آرڈر جو ایڈمیٹنگ نوٹ دیا ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ 232 کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، وہ لیجسلیشن موجود ہے اور اس کا بعدی النظر میں وہ ویلڈ قانون ہونے کی وجہ سے راستہ فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ آیا بہت سارے، یہ صرف میاں نواز شریف کا کیس نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے جب نامینیشنز آنے تھے تو یہ ایک تماشا کھڑا ہو جانا تھا کہ جی یہ تو اہل نہیں ہے کیونکہ قانون جو ہے وہ بعد میں بنا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پہ رہے گا۔ انہوں نے جنوری کی ڈیٹ ڈال دی، لیکن یہ ابہام دور ہو گیا کہ ویلڈ لیجسلیشن آج بھی موجود ہے، اسے کسی نے چیلنج نہیں کیا اور کسی عدالت نے کالعدم نہیں قرار دیا، لہذا جو لیٹر آف لا ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ اس میں جو مزید فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ ضرور آ جائے گا، لیکن جو نامینیشن پیپرز اور اسکروٹنی کی سٹیجز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا نوٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ کا وہ کافی ہے اس کے لیے کہ لوگوں کو الیکشن ارینا سے باہر کرنے سے روک دیا گیا، جس طرح ایک وضاحت اس میں آ جائے گی۔ رہی بات جو نیب کے 2 مقدمات تھے، ظاہر ہے اس پہ ڈے 1 سے یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ نیب لا میں ایک تو پریویس کانوکٹ کی وجہ سے، دوسرا نیب لاز میں ڈسکوالیفیکیشن ہے فار مینی ایئرز، تو وہ اللہ نے آج کرم کیا، میاں صاحب سرخرو ہوئے، اور یہ فیصلہ آنے کے بعد اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی ابہام، کوئی قدغن کوئی رکھنا نہیں ہے ان کے نامینیشنز پیپر فائل کرنے میں اور الیکشن میں حصہ لینے میں۔ اچھا، کیا پریویل کرے گا، اس پر تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں۔ وہ جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ، یہ آئینی جو شقیں ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے تاحیات نااہلی یعنی 62(1)(f) کا، تو یہ کہتے ہیں، یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ سمپل لیجسلیشن پریویل نہیں کرے گی، جو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ پریویل کرے گا، اس پر تھوڑی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے کل یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا، آپ سب نے سنا دیکھا، اگر وہ قانون آئین سے متصادم ہے، اگر وہ قانون سازی اتنی غلط ہے تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں روکا، بلکہ جو ریمارکس تھے معزز جج صاحبان کے وہ ادروائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ 232 میں امینڈمنٹ کے بعد یہ معاملہ تو بعد نظر میں حل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ابہام دور کرنے کے لیے پارٹیز کو نوٹس کیے دیتے ہیں۔ اگر 232 کی لیجسلیشن الٹرا وائرس ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتی، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ایسی لیجسلیشن ہوتی جس سے وہ انکروچ اپون کر رہی ہو کسی کے رائٹس کو، بلکہ یہ تو رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اسے ہم قانونی اصطلاح میں کیوریٹو لیجسلیشن کہتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ اپنے بہت سارے فیصلوں میں اس طرح کی لیجسلیشن کو پہلے پروٹیکٹ کر چکی ہے، جہاں پہ کسی آئینی یا قانونی جو شک ہے اس کی تشریح میں اگر ابہام رہ گیا اور عدالتی فیصلوں کے باوجود ابہام ہو تو یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیجسلیشن کے ذریعے اسے درست کرے۔ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 میں 2023 کی ترمیم کے ذریعے پارلیمان نے یہ کہہ دیا کہ 62 اور 63 میں جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، جہاں پہ ان کی میعاد مقرر کی گئی ہے وہی میعاد رہے گی، اور جہاں پہ آئین خاموش ہے وہاں پہ جو میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن کی میعاد ہے یعنی وہ 5 سال ہے، اس سے بیونڈ نہیں جائے گی۔ اور کل سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا قتل کر کے کوئی آ جائے، سزا ہو جائے زنا بالجبر کے کیس میں اور سنگین مقدمات میں، وہ تو 5 سال کے بعد الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے گوشواروں میں کمی بیشی رہ جائے، آپ سے کوئی چیز مینشن نہ ہو یا آپ کوئی چیز چھپا لیتے ہیں جو کہ انکانسیکوینشل بھی ہوتی ہے اور اس کیس میں یقیناً تھی،
تو آپ تاحیات نااہل ہو جائیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھا احسن قدم ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ جو پیناما یا اس کے بعد سمیع اللہ بلوچ میں جو خاص طور پہ فیصلہ آیا جس میں سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، ان کی حد تک یہ جو تھوڑا بہت ابہام رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہوگا. لیکن میں پھر آن ریکارڈ یہ بات کرتا ہوں کہ آج میاں محمد نواز شریف ایگزسٹنگ لاز کے تحت اہل ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے، اور وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے. جی بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما اعظم رضی تارڑ اپنے وقت دیا میں.